کسی بھی جرم میں برابر کا شریک ہو، اچھا، اور اس کو ڈاؤٹ میں یا اتھینٹک انفارمیشن میں پکڑا جائے، ٹھیک ہے، اور اس کو فلی طریقے سے چھترول کر کے ٹھیک ہے، اس سے جو ہے نا وہ ساری چیزیں نکلوائی جائیں. ہاں جی بتائیں آپ نے ان کے ساتھ مل کے کیا کیا کیا. ڈکی کے اب یہ جو دوست ہیں، اب ان کے اوپر ایک امتحان کی تلوار لٹک رہی ہے کہ یہ کیا ان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن سکتے ہیں. اگر وہ گرومنگ پوزیشن میں آپ اس کو سیدھا جو ہے گیمبلنگ پہ لگا دیں یا اس کو یوٹیوبر بننے پہ لگا دیں، یہ تو بہت بڑی زیادتی ہے. اگر اس دن ڈکی پاکستان سے باہر نہ جاتا، آج ڈکی ریڈار میں نہ ہوتا. ان کو تو نہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ این سی سی نے ان کو جو نت ڈال. پاکستانی جو پولیس ہے یا ادارے ہیں، یہ امید ہے کہ اتنا بندے کو کر دیتے ہیں کہ بندہ جو ہے نا سدھر کے آتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عثمان زیب اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل عثمان زیب. بات کریں گے آج ڈکی بھائی کی. ڈکی بھائی، ان کے یہ مسائل بڑھتے جا رہے ہیں اور اب ان کے دوست اسد ندیم عرف بابا او پی کو بھی گرفتار کر دیا گیا ہے، اور اب کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اس کو وعدہ معاف گواہ بنایا جائے ڈکی کے خلاف. کیا ڈکی کے خلاف ثبوت کافی ہیں یا پھر ناکافی ہیں؟ ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر جرنلسٹ شعیب صادق صاحب. شعیب صاحب، مجھے بتائیے گا کہ اب دوستی کا امتحان لیا جا رہا ہے. دیکھیں جی، دوستی کا امتحان لیا جانا یا عروب کو اس کیس میں شامل تفتیش کرنا، یہ سب کچھ پتہ کیوں ہوتا ہے عثمان صاحب؟ جی جی. یا تو اگلی جو پارٹی ہے اس کے پاس کیس جو ہے وہ ویک ہے، ٹھیک ہے، مطلب اتنے کوئی ان کے پاس اتھینٹک پروفز نہیں ہے ڈکی کے خلاف. ڈکی کے خلاف. میری بات یاد رکھیے گا، کبھی بھی وعدہ معاف گواہ تب بناتا ہے اگلا بندہ جب اس کے پاس اسٹرانگ ایویڈنس نہیں ہوتا. سر، وعدہ معاف گواہ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا اس طرح ہے کہ وعدہ معاف گواہ جو کسی بھی جرم میں برابر کا شریک ہو، اچھا، اور اس کو ڈاؤٹ میں یا اتھینٹک انفارمیشن میں پکڑا جائے، ٹھیک ہے، اور اس کو فلی طریقے سے چھترول کر کے ٹھیک ہے، اس سے جو ہے نا وہ ساری چیزیں نکلوائی جائیں. ہاں جی بتائیں آپ نے ان کے ساتھ مل کے کیا کیا کیا. اصل میں جو یہاں پر سبحان نامی ایک مینیجر پکڑا گیا تھا ڈکی صاحب کا، اس کے اوپر جو ایلیگیشن ہے سیم یہی اسی کے اوپر ہے، اسد کے اوپر. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، سبحان نے فلی پریشر جو ہے وہ برداشت کیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے وہ جوڈیشل ہوا. میری بات سمجھے؟ میں سمجھ ٹھیک ہے. اس نے نا کوئی بھی ایسی زبان نہیں کھولی تھی کہ جس پہ پہلی بات تو اس کے جو اکاؤنٹس ہیں یا اسٹیٹمنٹس ہیں، وہ ساری چیزیں جو سر وہ تو ملازم تھا. اب یہ دوست ہے. اب اس کو جو ہے نا وہ پریشرائز کر کے معاملات تو باہر کسی نہ کسی طریقے نکلوانے ہیں. اب یہ اس کے لیے دوستی کا امتحان یہ ہے. جہاں تک میری ایک دوست سے بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے نہیں لگتا کہ یہ وعدہ معاف گواہ بنے. ٹھیک ہے. اور وعدہ معاف گواہ تب بنایا جاتا ہے جب اگلی پارٹی کے پاس معاملات جو ہے نا وہ تھوڑے سے لوز ہوں. ٹھیک ہے، لوز ہوں مطلب کہ کیس کو جو ہے نا وہ اسٹرانگ نہیں کر. اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہ جو کل تک خبریں آ رہی تھیں کہ جو اسد ہیں اس کے پاس سے جی کوئی اس نے پروموشن نہیں کی، صرف وہ خود گیم کھیلتا تھا. میں کھیلتا رہا ہوں لیکن میں نے کوئی پروموشن نہیں کی وقتی طور پر. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا جاؤں. ہماری جو پولیس ہے نا، یہ سب سے پہلے ایف آئی آر کرتی ہے، اس کے بعد انویسٹیگیشن کرتی ہے. ایسا ہی ہے، بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ این سی سی آئی اے کی بات کریں، یہ سب سے پہلے جو ہے نا وہ پورے کے پورے پروفز اکٹھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے نا یہ بندے کو دھرتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک بات میری یاد رکھیں کہ ڈکی کے اوپر کم از کم کو 5-6 مہینے پہلے سے کام ہو رہا تھا. یہ جون کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، کام تو ہو رہا تھا، اس میں کام چل رہا تھا. وہ ایپس کے جو جن پہ یہاں پر پروموشن ہوئی ہے وہ لنکس بھی ان کے پاس ہیں. اچھا، ٹھیک ہے. جہاں پر وہ گلٹی ہے تو وہ چیزیں وہ ساری دکھائی ہیں. ٹھیک ہے. اب بابا او پی کو جب پکڑا گیا، اس کا ڈائریکٹ ایف آئی آر میں کوئی نام نہیں ہے. اچھا، جی ہاں، یہ تو پاکستان سے باہر جا رہا تھا، پکڑا گیا. جس کیسز میں ایسا ہوتا ہے جس میں نا اسٹیٹ انوالو ہو جاتی ہے، اسٹیٹ کے نام پہ جو نا وہ کیس جب ہوتا ہے تو وہ پھر اس کو جو نا ایک آرڈینری اس میں ڈال کے نا اس کا جو ہے وہ چھٹی والے دن جو ہے نا وہ ایک فزیکل ریمانڈ لیا گیا ہے ڈپٹی جج صاحب سے. تو ڈکی کے اب یہ جو دوست ہیں، اب ان کے اوپر ایک امتحان کی تلوار لٹک رہی ہے کہ یہ کیا ان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن سکتے ہیں، یہ پریشر برداشت کر سکتے ہیں، یا سبحان نامی جو لڑکا ہے جو مینیجر ہے اس جیسا یہ کردار ادا کریں گے. لیکن وقتی طور پر جو دوست ہیں وہ کورٹ رپورٹر جو ہیں وہ سارا کچھ یہ بتا رہے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا. وہ جو ہے نا
बड़ा स्ट्रांग है अभी तक। अच्छा, हम लोग बात करें अरूब की या डकी के मैनेजर की या इसके दोस्त की, तो इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ क्यों की जा रही हैं? देखिए, इनके खिलाफ इस वजह से कार्रवाइयाँ की जा रही हैं कि अब इन्होंने एक हाइप देनी है, एनसीसीए ने एक हाइप देनी है। सर हाइप तो काफ़ी दे चुके हैं ना, और कितनी देंगे? सर जी, इनके साथ साथ जो मैनेजर लोग हैं ना, इनके मैनेजर हो गए या मुलाजिम लोग हैं, ये सारे जो है, या इनकी मिसेज जो हो गई, इन सारों को शामिल तफ्तीश करके कहीं से इनको स्ट्रॉन्ग प्रूफ्स चाहिए। अब दे नीड प्रूफ्स, बिल्कुल चाहिए एनसीसीआई। हाँ जी, अदरवाइज इनके पास ऐसा लग रहा है कि केस वीक है। सर अगर प्रूफ नहीं थे तो अभी तक रिकवरी क्यों की 30 करोड़ की, फिर उसके बाद अभी तक गिरफ्तारी क्यों इतने अमल में लाई? दे हैव समथिंग। देखिए मेरी एक बात, अदरवाइज इतना आसान नहीं होता। जो भी तफ्तीशी होता है ना, जिसके पास ये केस होता है, उसको उस केसेस के अंदर जो भी दफात होती हैं उनके अराउंड जो है ना, वो उसको अरेस्ट करता है, ठीक है, वो दफात लगाता है। अब तफ्तीशी साहब के पास वो दफात है ही नहीं, ला है ही नहीं, ठीक है। अब वो डिलाइंग टेक्टिक्स जो है ना वो इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा। वो कभी अदालत के अंदर जाकर वो करते हैं, कहते हैं कि जनाब हमारे पास अभी रिकॉर्ड नहीं है, या फिर जज छुट्टी पे चला जाता है। देखें ये सारी चीज़ें, देखें अगर कोई और केस होता ना तो ये कब का फड़क चुका होता। ऐसे ही जिसमें स्टेट इन्वॉल्व होती है वहां पर ये चीजें जज साहब के लिए इजी है। नहीं, जज साहब के लिए तो है ही नहीं ना, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। जज साहब के लिए इजी होती तो उन्होंने उठा के फेंक देना था केस, खत्म कर, भाई एक तो आपके पास वो है नहीं, ला नहीं है, ऊपर से आप तुम सर ये इदारा मुलव्वस है, इदारा खुद छानबीन कर रहा है, इदारा ही मुद्दई है, तो सब कुछ एनसीसीआई अपने भी आप पे कर रही है फॉर द सेक ऑफ पब्लिक, क्योंकि इन गेमिंग जो एप्स हैं इससे हमारी पब्लिक डिस्टर्ब हुई है, डेफिनेटली हुई है। सो एनसीसीआई व्हाटएवर दे आर डूइंग अ पॉजिटिव जॉब। सीधी सी जो बात है ना, मैं अच्छा काम कर रहे हैं एनसीसीआई। मैं आपको डे वन से ये कह रहा हूँ कि यार ये केस जो है ना एक टेस्ट केस है, इसमें सारा मामला जो है ना वो सब कुछ करके देखा जाएगा कि भाई ये क्या हो रहा है। उसके बाद इस केस में जब भी गैम्बलिंग की बात होगी फिर डकी का नाम आएगा कि डकी केस में ये फैसला हुआ था, डकी केस में ये फैसला हुआ था। इनको वादा माफ गवाह बनाना या अरूब या मैनेजर या इन दोस्त को शामिल तफ्तीश करवाने का मकसद ये है कि दे हैव नो स्ट्रॉन्ग एविडेंस, शहादतें नहीं है उनके पास। अब किसी न किसी तरीके से जो स्टेट का केस होता है उसमें ना जज इजी होता है, ना ये इस तरह के इदारे को इजी ले सकते हैं। बिल्कुल ऐसे सुपीरियर है, बिल्कुल ये बात है। हमारे नौजवान नस्ल का नुकसान हुआ, पैसा ज़ाया हुआ, ठीक है, उनका टाइम ज़ाया हुआ, और जो भी जो एक सोच है ना, एक जो यूथ की एक सोच है, आप 9th क्लास से लेकर 12th क्लास के जो बच्चे की सोच होती है वो उस टाइम ग्रूम कर रहा होता है। ऐसे अगर वो ग्रूमिंग पोजीशन में आप उसको सीधा जो है गैम्बलिंग पे लगा दें या उसको यूट्यूबर बनने पे लगा दें, ये तो बहुत बड़ी ज्यादती है। एक बंदे को पता ही नहीं है कि मैंने आगे आईटी फील्ड में जाना है, नहीं जाना, डॉक्टर बनना है, तो वो क्या, उसका क्या आइडिया क्या होगा? आपकी बात बिल्कुल ठीक है। बात करें अगर हम गैम्बलिंग की प्रमोशन होती है, इसके अंदर पाकिस्तान को रोका जाता है, एनसीसीए का बड़ा अच्छा इकदाम है और करना भी चाहिए। अब चूंकि इकदाम आगे बढ़ चुका है, मेरा ख्याल है कि इसमें रेडॉर में डकिया आ गया है, क्योंकि डकी पाकिस्तान से बाहर जा रहा था। अगर उसने डकी पाकिस्तान से बाहर ना जाता, आज डकी रेडॉर में ना होता। इसी तरह नहीं हो जाता। सर कैसे? सर डकी का दोस्त जिस दिन पाकिस्तान से बाहर जा रहा था वो पकड़ा गया, डकी बाहर जा रहा था वो पकड़ा गया। अगर कोई और बंदा जो पाकिस्तान से बाहर ट्रेवल करे उसका नाम भी इसी लिस्ट में हो तो मेरा ख्याल है वो भी पकड़ा जाएगा। तो एक बंदे के ऊपर 5-6 महीने से काम हो रहा है सर, सिर्फ डकी पे तो नहीं हो रहा होगा ना, औरों पे भी हो रहा होगा, सब पे हो रहा होगा। लेकिन सबसे पहले बाहर कौन जा रहा था? डकी। अब यहाँ पे ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, क्या डकी को पता था कि मैं पकड़ा जाऊंगा? कहीं से उसको कोई शवायद मिले, कुछ ना कुछ तो होगा सर, कोई ना कोई कॉल की होगी, कुछ ना कुछ। इसलिए डकी पाकिस्तान से बाहर जा रहा था। फिर उसके बाद बाबा पाकिस्तान से बाहर जा रहा था, उसका दोस्त, क्या उसको पता था अगला नंबर में रहा है? देखें बाबा जो है ना, वो हर बंदा ना पहले ये सोच रहा था कि यार मामला जो है ना वो बड़े बस ठीक है जी, डक्की आ जाएगा, क्या है डक्की के, हमें भी ये लगता था, ताल्लुकात भी हैं यहाँ पर, सर पैसा भी बहुत है ना, पैसा भी बोलता है, सारे मामला बोलते हैं, यहाँ पर पैसा दे के बाहर निकल आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, ये इनके दोस्त जो बाहर नहीं गए वो इसी वजह से नहीं गए, तो यार कोई नहीं हो जाएगा। इनको तो नहीं, ये पता नहीं था कि एनसीसी ने इनको जो नाम नत डाल इतना लंबा लगा, हालांकि वो पेशी में आया भी था, उसके बाद से वो नहीं आया सामने। उसने ये भी कहा था कि देखें डकी के साथ नाइंसाफी हो रही है, उसको इशारे मिले ना पुत्र तू भी रुक ना, बिल्कुल ठीक है। तब से वो बेचारा गैब था। और मैं आपको एक बात बताऊं, हर बंदा जो कि गैम्बलिंग में इन्वॉल्व रहा है, अब याद रखें
کہ ان کے اوپر نظر تھی. بالکل بالکل ٹھیک ہے, اب وہ پھنسیں گے اور وہ بیچارے اب باہر جانے کا سوچیں بھی نا. آپ کہیں پہ بھی ایئرپورٹ میں جائیں گے. سر لسٹ کتنے بندوں کی ایشو ہوئی ہے سر؟ یہ راؤنڈ اباؤٹ تھی کوئی 140 پلس. بہت بڑا نمبر ہے. ہاں بہت بڑا. کیا پاکستان سے اب جا پائیں گے باہر؟ سر جی کوئی بھی نہیں جائے گا. تو راستہ افغانستان تو جا سکتے ہیں. افغانستان سے جانے کے لیے جگرا چاہیے. ٹھیک ہے نا, یہ 10 قدم بھی نہیں چل سکتے. آپ کہہ رہے ہیں کہ این سی سی یہ لگژری لائف نے اتنا عادی کر دیا. ہاں جی, یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. پھر کھانا پینا دیکھیں, ساری چیزیں دیکھیں. ڈکی کو جیل میں میرا خیال ہے کب تو اسٹرانگ ہو گیا ہوگا. دیکھیں ابھی تو ڈکی کو نا جیلز کا جو کھانا جو ہے وہ تو نہیں مل رہا, وہ تو گھر کا کھانا فی الحال جا رہا ہے. ابھی دوستوں کے ساتھ ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں, سارے معاملات جو ہے نا وہ ٹھیک ہو رہے ہیں. لیکن دیکھیں نا, میں آپ کو پہلے بھی ایک چیز کہی تھی کہ جیل جو ہے نا وہ آپ سے 9-10 دن پوچھتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد بندہ یوز ٹو ہو جاتا ہے. میری بات یاد ہے, 9-10 دن ڈکی جیسے بندے کے لیے گزارنا بہت بڑی بات ہے سر. ایک دن بھی گزارنا بہت بڑی بات ہے ہمارے جیسے بندے کے لیے. یہ کمرہ ہے نا, کمرہ آپ اگر اس کو اندر سے کنڈی لگا دیتے ہیں نا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب باہر سے کوئی بندہ کنڈی لگائے گا نا, آپ چیخنا چلانا شروع کر دیں گے. اور پھر وہاں پر جو ڈکی کے ساتھ جو لوگ ہیں, کیا کرمینلز ہیں, they all are criminals. 2 باتیں ہیں. جب بھی کوئی بندہ جیل میں جاتا ہے نا, یا تو وہ سیکھ کے آتا ہے کہ یار میں اب میرے پیو دی توبہ, یا وہ کہتا ہے کہ اب میں کروں گا. ٹھیک ہے, لیکن پاکستانی جو پولیس ہے یا ادارے ہیں, یہ امید ہے کہ اتنا بندے کو کر دیتے ہیں کہ بندہ جو ہے نا سدھر کے آتا ہے ٹھکانا. ہاں 90 مطلب 100 میں سے جو ہے نا وہ آپ کو ایک بندہ ایسا ملے گا جو کہتا ہے کہ میں جا کے نا پھر کروں گا. باقی سدھر ہی جاتے ہیں. باقی سدھر جاتے ہیں, یا 2-3 بار جب بندہ جیل میں جاتا ہے نا تو وہ پھر کہتا ہے بس ٹھیک ہے تو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے. وہ ریمانڈز وغیرہ جب ہوتے ہیں کچھ یوز ٹو ہو جاتے ہیں. اچھا میں اینڈ پہ صرف یہی بولوں گا, ریڈار میں بہت سارے لوگ تھے. اب ڈکی کی بدقسمتی دیکھیں کہ ڈکی نے پاکستان سے باہر ٹریول کرنا تھا. اب یہ ٹریول کرنا, کیا اس کو پتا تھا کہ میرے خلاف ایکشن لے رہا ہے, کیا وہ پاکستان سے باہر بھاگ رہا تھا؟ یہ چیزیں ابھی تک سامنے نہیں آئی, اور میرا خیال ہے کہ NCCI کو یہ چیزیں بھی سامنے لانی چاہیے, یہ بتانا چاہیے. پھر ڈکی پاکستان سے باہر بھاگ رہا تھا اور اس کو پتہ چل چکا تھا کہ NCCI میرے پہ ہاتھ ڈالے گی. اس کے علاوہ اس کے جو ڈکی کے دوست ہیں, اسد ندیم عرف بابا OP, وہ بھی پاکستان سے باہر بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے. اب کیا بابا کو پتا تھا اگلا میرا نمبر ہے؟ دیکھیں یہ دونوں کہاں سے پکڑے گئے, یہ دونوں پکڑے گئے ایئرپورٹ سے, مطلب پاکستان سے باہر جا رہے تھے. اس کا مطلب ہے کہ ان کو پتا تھا کہ ہمارا نام اس لسٹ میں آ چکا ہے, تو بھاگیں, تو پھر یہاں سے بھاگیں. ویڈیوز کامنٹ سیکشن میں آپ نے اپنی رائے ضرور دینی ہے, اور جن لوگوں نے بھی گیمنگ کھیلی, اپنا پیسہ ضائع کیا, آپ تھوڑا سا اس چیز کو دیکھ لیں کہ جو چیز اسلام کے اندر حرام ہے, ایٹ دا اینڈ یہ لوگ اس میں جا کے پھنس چکے ہیں. کچھ لوگ پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں, وہ پاکستان میں نہیں آ سکتے. کچھ لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں, اب ان کو بھی گرفتار کر دیا جائے گا, کچھ لیڈیز کو گرفتار کر دیا جائے گا. تو NCCI حالانکہ ان کے ڈائریکٹر چینج ہو گئے, لیکن یہ سلسلہ تھمنے والا نہیں ہے. نہیں دیکھیں نا, ڈائریکٹر صاحب چینج ہوئے ہیں, اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ پورا سسٹم تو نہیں چینج ہوا نا. ڈائریکٹر صاحب چینج کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے. اور جنت مرزا متھیرا کا بھی نمبر آنے والا ہے قریب, مجھے جو لگ رہا ہے. ہاں جی, آ رہا ہے نا, ان کا بھی نمبر آ رہا ہے. پروموشن تو خیر کی ہے. ویڈیوز کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.